مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن ان کے پاس ان کی مالی طاقت ہوگی، ان کی جانی طاقت ہوگی۔ اے مکے کے یتیم، اے میرے پیارے، اے تمام کائنات کے اندر چنے ہوئے انسان، آپ کو یہ سارے ستائیں گے، آزمائیں گے، یہ اپنے مالی طاقت آزمائیں گے، اپنی جانی طاقت آزمائیں گے، لیکن میں رب خود طاقت بن کر تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر مشکلات تو گزری ہے، اور مشکلات صرف ایسی مشکلات نہیں گزری کہ جس کا ہم نام لے کر خاموش ہو جائے، جن مشکلات کو مہینے کی کسی خاص تاریخ میں یاد کر کے اس پر ہم دیگے بنائیں، اس دن کو منائیں، نہیں۔ اگر زکریا علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ جائیے، اور زکریا علیہ السلام جا کر چھپتے ہیں، درخت کے تنے کے اندر گھستے ہیں، لیکن موجودہ وقت کے کافر اور ظالم اس درخت کے تنے کو کاٹتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا جسم مبارک آدھا تنے کے ایک ٹکڑا اور آدھا دوسرے تنے کے اندر رہ جاتا ہے، ان کو بھی آری کے ساتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کتنے سال بیماری کو گزار رہے ہیں، لیکن اس بیماری کے باوجود وہ رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اچھا کہہ دیا، نعم العبد انہ اواب، یہ میرا نعم العبد کتنا اچھا بندہ ہے، اتنے مشکلات کے باوجود یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کو طائف کے میدان میں دیکھو، پاک پیغمبر علیہ السلام کو مختلف غزوات کے اندر دیکھو، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک میں شہید، آپ علیہ السلام کا یہ کردار، یہ گفتار، یہ اخلاق اور یہ ساری کی سارے افعال آ کر اس امت کے سامنے پیش ہونا، یہ اس امت کے لیے یہ نہیں کہ اس امت کے مولوی اس میں گرم ہو کے تقریریں کریں گے اور یہ عوام کے سامنے رکھیں گے، عوام اس سے مزے لیں گے، ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے ایک ایک سبق لیں۔ اے امت، تم پر بھی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی آپ کے گناہوں کے آزمائش کی صورت میں، لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اپنے رب کا شکر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے تو وہ مصیبت کل قیامت کے دن تمہارے لیے ایک ذخیرے کے طور پہ اللہ کے سامنے گل و گلزار اور پھول کی صورت میں پیش ہوگی۔ آپ شکر ادا کریں گے تو دنیا کی نعمتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو ہمیں صبر اور شکر کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر کی ایک چیز اور ہے، جو چیزیں ہم رسم و رواج کے اندر ایسے اپناتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان منافقین سے، اور جب کہا جاتا ہے امت کے ان لوگوں سے، اور جب کہا جاتا ہے امت کے ان منکرین سے، اور جب کہا جاتا ہے مسلمانوں سے بھی، اور جب کہا جاتا ہے امت کے مختلف لوگوں سے، اے اللہ کے رسول کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے جو بات میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے رسم و رواج کو اتنا مقدم کر دیتے ہیں، اتنا مقدم کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا وَإِذَا وَإِذْ
یہ لفظ قرآن کریم کے اندر بار بار آتا ہے. یہ اپنے ماضی کو دہراتے وقت اپنے ماضی کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے. وَإِذَا، اور یاد کرو اس وقت کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل زندگی کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل گناہوں کو، اور یاد کرو اپنے ماقبل کیے ہوئے نیکیوں کو. قیلا، جب کہا جاتا ہے لہم، ان لوگوں سے، اتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، پیچھے چلو، ما انزل اللہ، اس کی جو اتاری اللہ نے، اس کی جس کو اتارا اللہ نے. ما انزل اللہ، اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ نے میرے رسم و رواج نہیں اتارے، اللہ نے اس 30 پارے کلام پاک کو اتارا ہے. اس کلام پاک کو کیسے مانیں گے، کیسے اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، کس طرح ہم اس کو اپنے سیرت اور صورت بنائیں گے، اس کے لیے آگے ہم خود آڑ بنے ہوئے. لہم اتبعوا، پیروی کرو اس کلام کی، اس کلام کے بیان کرنے والوں کی، اس کلام کی جس پر اس کلام کو اتارا گیا، اس کلام کی جو اس کلام کو دینے والے ہیں، لانے والے ہیں، جس پر اتار کر وہ امت کے سامنے پیش کر رہا ہے. کسی بھی پیغمبر نے مٹھی بند پیسے لے کر مسئلے کو نہیں بیچا. کسی بھی پیغمبر نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر حکمت عملی سے کام لیا جائے. یہ لوگ آپس میں لڑ جائیں گے، یہ لوگ میرے مخالفت کر جائیں گے، یہ لوگ میرے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن بعض پیغمبروں نے اپنے آپ کو آری کے ذریعے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے. میرے پاس